بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے حضرت لوط علیہ السلام کا شہنشاہ امام زمانہ اجر اللہ فرج شریف سے مدد طلب کرنا۔ دوستو، کسی نبی کا کوئی فعل مذموم نہیں ہوتا، برا نہیں ہوتا، خاص طور پر جس فعل کو خود اللہ عز و جل بھی نگاہ استحسان سے دیکھے، وہ اپنی کتاب میں فخریہ بیان بھی کرے، اس پر اعتراض کیسا؟ جناب لوط علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں۔ قوم نے خانہ لوط علیہ السلام کو گھیرا ہوا ہے، چاروں طرف سے گھیرا تنگ ہونے لگا۔ انتہائی بے بسی کے عالم میں سرد آہیں بھر کر نبی کے ہونٹوں سے ایک فکرہ نکلا جو کلام الہی بن گیا۔ سورہ ہود آیت نمبر 80۔ اگر میرا بس چلتا تو میں ان کے مقابلے میں قوت اور رکن شدید کی پناہ حاصل کرتا اور ان سے مدد مانگتا۔ دوستو، شیخ صدوق امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ کسی نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانی قوت اور رکن شدید دریافت کیے تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عالم بے بسی میں لوط نبی نے حسرت سے کہا کہ کاش میں قوت سے استمداد کرتا، مدد حاصل کرتا۔ راوی نے عرض کی، قوت کون ہے؟ فرمایا کہ القوت هو القائم اجر اللہ فرج شریف۔ قوت ہمارا آخری فرزند ہے جس کی مدد کی حسرت لوط علیہ السلام کے دل میں پروان چڑھ رہی تھی، اور رکن شدید حجت آخر اجر اللہ فرج شریف کے اصحاب ہیں، جن میں سے ہر فرد لاکھوں پہ بھاری ہو۔ دوستو، اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ جس ذات کے اصحاب کی مدد کی حسرت انبیاء کرتے ہیں، کیا ان سے مدد طلب کرنا جائز نہیں ہے؟ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامِ ذلہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب عرفان حجت سے پیش کیا ہے، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ جل یا قوت یا حجت اللہ یا بقیت اللہ اجر اللہ تعالی فرجک وصلوات اللہ علیکہ یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔